अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी तबीयत भी शुक्र है थोड़ा सा बेहतर है। इतनी ख़ास बेहतर नहीं है लेकिन बस उठी और सुबह कल का जो संडे का दिन था वो तो मैंने पूरा लेट के ही गुजारा क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। और कल का व्लॉग आपके साथ जो मैंने शेयर किया वो भी बहुत तबीयत की ख़राबी के साथ। तो ये बस सुबह का मैंने अपने लिए तो ब्रेड और चाय बस ली और ये बाकी मेरे बेटे का नाश्ता और पराठे साथ ही बड़े बेटे के लिए भी बना लिया था। चाय वाय बना ली, अभी बड़ा बेटा उतरा नहीं था, सोकर उठा नहीं था। तो बस यहाँ ये हमारा नाश्ता। ब्रेड भी मुझसे नहीं खाएगी, मैंने आधा कप चाय का पिया और एक स्लाइस मैंने खाया और बस मतलब तबीयत पे बोझल बोझल तबीयत जो होती है ना, मैदे पे इतनी तकलीफ़ थी कि नाश्ता मैंने नहीं किया ख़ास। तो बस यहाँ मैंने फिर किचन की सफाई शुरू की। कल सारा दिन मेरी बेटी लगी रही, पूरा दिन काम करती रही, मगर जब घर के मर्दों के हाथ किचन में लगे ना तो बस किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो बस यहाँ फिर मैंने सफाई से काम शुरू किया। जो बचे हुए जितने ये खाने वाने थे सब ला के यहाँ चिड़ियों को डालने लगी। तो बस ये लॉन की ये हालत देखकर बड़ा दिल मेरा वो होता है। फिर मैं कहती हूँ मतलब एक दिन भी बिस्तर पे गुजार लो ना तो बस काम बहुत बढ़ जाता है। तो बस यहाँ मैंने कहा चलो देखूंगी अगर आज मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ बस आसमान की तरह यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई थी, बिल्कुल फुहार जैसी बारिश थी। तो उससे इतना हुआ कि फर्श पर गीला हो गया। और अल्लाह करे कि बस इतनी बारिशें वगैरह हों कि इन पौधों के लिए, जानवरों के लिए कम से कम कुछ अच्छा हो जाए। और अल्लाह ताला हमारे हाल पर भी रहम करे। और ये मैंने जो बिरयानी बनाई थी उसकी जो पीच थी तो ये मैंने रखी थी कि मैं इसको पौधों में डालूंगी। तो बस फिर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि ये कल सारा दिन ऐसे ही ये ढकी हुई पड़ी रही। और आज फिर मैं इसको ले गई, मैंने इसको पौधों में डाला। मैंने मतलब सुना है कि ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कभी मैं अंडे के छिलके जो होते हैं वो डाल देती हूँ ग्राइंड करके, उसके साथ चाय की पत्ती वगैरह। तो बस फिर उसके बाद किचन का सारा काम कर लेने के बाद मैंने यहाँ लाउंज की सफाई शुरू की। तो मेरा बेटा कह रहा था जब तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों लगी हुई हो। मैंने कहा तो फिर क्या करूं, मतलब जब ये कल यहाँ पर संडे का दिन था तो पूरा दिन बच्चों ने काफ़ी यहाँ पे खाना पीना वगैरह किया। तो वो फिर काफ़ी जगह जो थी मैसी सी हो गई थी। और कल कुछ मेहमान भी आए थे तो बस खाना पीना इधर ही हुआ। तो बस उसका जो ज़र्रे वगैरह थे मैंने कहा नहीं मैं ये सब चीज़ें उठा के अच्छी तरह से ज़रा झाड़ू वाड़ू लगाऊं। और बस यहाँ फिर ये मैट्रेस वगैरह दोबारा से यहाँ पे डाले और चीज़ें वगैरह दोबारा से सेट की। और बस ये हमारा बस सिटिंग एरिया है इसलिए ज़्यादा फैल भी जाता है, जल्दी ख़राब भी हो जाता है। और बस बच्चे यहीं पे खाना पीना करते हैं यहीं पे। जो फैमिली मेंबर जो सबके बैठने का जो टाइम होता है वो इधर ही सबका स्पेंड होता है। तो बस इस जगह को जगह ख़राब भी जल्दी होती है और इसको साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ क्योंकि घर में इंटर हो और लाउंज ही फैला हुआ हो तो बस समझेंगे पूरा घर ही तितर बितर है ना। फिर बेशक आपका ड्राइंग रूम वगैरह साफ हो लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर लाउंज मैसी हो। तो बस यहाँ मैंने पहले तो अपने बेडरूम अपनी बेटी का बेडरूम सब वहाँ पे कंबल वगैरह जो थे सब समेटे सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद ये लाउंज वगैरह की सफाई शुरू की। और उसके बाद फिर मैंने धुलाई शुरू की क्योंकि मेरे दोनों बेटे भी चले गए थे और मतलब मैं घर में अकेली थी। तो मुझे सब मना करके गए थे कि ये मत करना काम। तो मैंने कहा बस मतलब हमारा ये फर्श ऐसा है ना, रगड़ाइयाँ नहीं हुई तो थोड़ा सा भी धूल मिट्टी वगैरह और गंद हो तो बस बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं बस इसको धो लेना मेरे लिए बहुत आसान रहता है बनिस्बत के मैं झाड़ू लगाऊं, मॉप लगाऊं। तो बस उससे मुझे ये बड़ा इजी रहता है। मॉप तो खैर अभी मुझे लगाना ही पड़ता है फर्श इस तरह से वॉश करने के बाद भी, क्योंकि
سردی ہے تو میں یہ وائپر لگا کے پھر موپ بھی ضرور لگاتی ہوں، کیوں تاکہ پانی اچھی طرح سے آ، سب جگہ سے نکل جائے، اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے، بچوں کے آنے سے پہلے پہلے سب جگہ ڈرائی ہو جائے تو وہ پھر صحیح رہتا ہے، ورنہ تو بڑا فرش جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنی صفائیاں وغیرہ کی ہیں۔ تو بس یہاں پر یہ سارا فرش وغیرہ سارا دھو کے پھر میں نے باہر والا سارا ایریا واش کیا، اور میں یہاں پہ یہ باہر والا ایریا واش کر رہی تھی تو اچانک سے میری یہاں پہ نظر پڑی تو بلی ہلکی سی دھوپ نکلی تھی، بہت مدھم سی، تو یہ دھوپ سیک رہی تھی، تو میں نے جلدی سے اس کی ویڈیو بنا لی۔ میں نے کہا چلو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جانوروں کو بھی موسم کا کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا پھر میں اس کے بعد لانڈری ایریا میں گئی، وہاں پہ کپڑے وغیرہ پھیلا رہی تھی تو دیکھا وہاں یہ دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی، دھوپ سیک رہی تھی، تو بس اس کے بعد پھر بچے آ گئے اور میں نے بنائی تھی اپنے لیے بالکل پھیکی سی کھچڑی، اور سبھی کے لیے بنا لی تھی، بس میں نے کہا میں اتنے آئٹم ابھی نہیں بنا سکتی، گھر کا کام آج بہت زیادہ تھا، تو میں نے سب کے لیے کھچڑی بنا لی۔ تو بس وہ جو میرا بیٹا ہے جب وہ آیا اس نے کہا کہ میں اپنے لیے چپس بنا لیتا ہوں، آپ نے کھچڑی بنائی ہے تو بس یہ پھر میں نے اپنے لیے کھچڑی اور اس کے اوپر دہی ڈال کے میں نے یہ کھانا کھایا، اور بچوں کو تو کھچڑی وغیرہ بہت پسند آئی، لیکن جو میرا بیٹا ہے اس نے وہی اپنا بس یا تو برگر بناتا ہے، چپس بناتا ہے، یا پھر بازار سے کچھ لے آتا ہے، ان بچوں کا یہی کچھ چلتا ہے۔ اور پھر میں آ کے تھوڑی دیر تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی تو میں تھوڑا سا لیٹی یہاں پر دھوپ سیکنے کے لیے، لیکن پھر بس دماغ میں بس وہ ہو رہا تھا کہ لان گندا ہے، لان گندا ہے تو پھر میں نے آخر اٹھ کے جھاڑو اٹھائی اور بس میں شروع ہو گئی، تھوڑا سا میں نے صفائی کی، اور یہاں یہ میری نواسی نے مجھ سے جھاڑو لے لی، اور کیاریاں وغیرہ پھر میں نے صاف کر کے، اور تب تھوڑا سا مجھے اطمینان ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا آ کے نہانا دھونا کر کے، اور پھر اب میں آرام کر رہی ہوں، اور بس دعا کریں اللہ پاک آسانیاں عطا کرے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے تھوڑا سا یہ امرود گرے ہوئے تھے، یہ میں نے اٹھائے، اور یہاں پہ ہری مرچیں وغیرہ جو تھیں وہ بھی تھوڑی سی ایک شاخ ان کی ٹوٹی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اٹھائی یہاں سے۔ تو میرا آج کا بلاگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں عطا کرے۔ اور بس یہ گند وغیرہ میں یہاں پہ بالٹی میں ڈال کے، اور بس پھر میں اندر آ گئی تھی کیونکہ شام ہو گئی، اور اللہ کرے کہ بارش ہو جائے اور اور یہ بس لان پھر ہرا میں نے بھرا ہو اندر آ جائے، کر سوکھ رہا ہے۔ رات کے کھانے کے لیے میں نے کہا چلو میں آلو بنا لیتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے آلو وغیرہ پہلے چھیل کے دھو کے رکھے، اور اس کے بعد میں نے لہسن ادرک کی 1 ٹیبل اسپون میں نے آئل میں اس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے، گولڈن براؤن، زیادہ ڈارک کلر نہ ہو۔ بس اس کی اتنی زبردست خوشبو اٹھی کہ بچے تو ایک ایک آ کے پوچھ رہے کیا بنا رہی ہیں، کیا بنا رہی ہیں؟ میں نے کہا بس آلو بنا رہی ہوں، اور کیا بنا رہی ہوں۔ تو بس یہاں لہسن اور ادرک کی بہت زبردست خوشبو پھیل گئی تھی، اور اس کو گولڈن فرائی کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں نے ٹماٹر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، یہ میں نے اس میں شامل کر دیے، اور تقریباً 4 بڑے سائز کے ٹماٹر میں نے لیے تھے، اور ان کو پھر اس میں بھون لینا ہے، اور اس کے بعد اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں۔ تو میں نے نمک، مرچیں کٹی ہوئی اور ہلدی، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں کٹا ہوا زیرہ ڈالا، اور یہ سب چیزیں، اور یہ پھر اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون میں نے اس میں کلونجی ڈالی۔ کلونجی مجھے بعد میں تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو وہ پھر میں نے اس میں ایک سمجھیں کہ آدھا سا چمچ اور ڈال دیا تھا۔ تو یہ پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے، اور آلو جو میں نے چھیل کے رکھے ہوئے تھے، تو بس یہ ٹماٹر تھوڑے سے میلٹ ہو جائیں تو بس اس میں آلو ڈال دینے ہیں، اور بس اس کو پھر اچھی طرح سے اوپر نیچے کر کے اس کا مسالہ اس کے ساتھ خوب اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں۔ اور یہ بس اب پانی جب ڈال دو تو پھر تو یہ بالکل ہی 5 منٹ میں گل جاتے ہیں بہت جلدی۔
تو بس یہ جب تک میں اس کے لیے باقی املی وغیرہ میں جب تک برابر کر رہی تھی، بس یہ پک کے تیار ہو گئے. اور اس کے ساتھ میں نے اس کو چمچ سے چلانا ہے، اور بالکل گل گئے تھے، اور چمچ سے اس کو کوٹ لینا ہے. مطلب اس کے بالکل ایسے میدا بھی نہیں کرنا، تھوڑے تھوڑے اس کے چنکس نظر آئیں. اور پھر یہ اس والے چمچ سے نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے میشر سے تھوڑے آلوؤں کو میش کر لیا، اور کچھ کو میں نے چمچ سے میش کر لیا، تو وہ پھر چنکس بھی رہے اور تھوڑا سا گھٹ بھی گیا. اور یہ دیکھیں کچھ ایسی سی شیپ ہو گئی نا اس کی. یہ تھوڑے سے اس میں آلو نظر بھی آ رہے ہیں، اور تھوڑا سا گل بھی گئے ہیں کافی. اس کی گریوی سی اس طرح سے بنا لینی ہے. اور پھر یہ کٹا ہوا دھنیا میں نے اس میں ایڈ کیا، ساتھ میں یہ املی پھر میں نے اس میں ایڈ کی، اور بس اس کو ڈال کے خوب اچھی طرح سے مکس کر کے، یہ آخر میں جب اس طرح دھنیا ڈالا جائے نا تو اس کا بہت زیادہ اچھی خوشبو اور بڑا اچھا فلیور آتا ہے. اور بس اس میں یہ املی وغیرہ ایڈ کر کے، اور پھر میں نے اس میں یہ میرے پاس کل میری بیٹی نے بنائی تھی مسور کی دال اور چنے کی دال مکس کر کے، تو وہ رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا چلو یہ بھی اس میں گریوی اس کی اچھی کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتی ہوں. تو یہاں ساتھ ہی میری بیٹی روٹی بنانے کے لیے آ گئی، اور بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی. اور میں نے ہری مرچیں جو ہیں یہ اس میں ثابت ہی ڈال دیں، کاٹ کے نہیں ڈالی، کیونکہ کچھ مرچیں مجھے نکلتی بھی لگ رہی تھیں. میں نے کہا پھر ایسے نہ ہو کہ تیز ہو جائیں اگر کاٹ کے ڈالیں تو. بس یہاں یہ میری ہانڈی جو ہے وہ بالکل تیار ہو گئی، آلو کی ترکاری. اور بس اس کو ہرے دھنیا وغیرہ کے ساتھ گارنش کر لیا. اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا میری ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی. مجھے تو بہت سب کو گھر میں پسند آئی. اور بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.